قربانی واجب ہونے کی کچھ شرائط ہے، کس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمارے اندر یہ شرائط پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی۔ سب سے پہلی شرط ہے اسلام، مسلمان ہونا۔ الحمدللہ یہ شرط ہمارے اندر موجود ہے، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، تو ایک شرط تو پائی گئی۔ دوسری شرط ہے اقامت، یعنی مقیم ہونا۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، حالت سفر میں ہے، چاہے وہ کروڑوں کا مالک ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، یہ اس پر واجب ہے جو مقیم ہے۔ تو اگر آپ مقیم ہیں، میں مقیم ہوں، تو یہ شرط بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ تیسری اس میں شرط ہے حریت، یعنی آزاد ہونا۔ الحمدللہ ہم سارے آزاد ہیں، غلامی کا دور ختم ہو گیا۔ چوتھی اس میں چیز ہے مالک نصاب ہونا، یعنی اتنا مال آپ کے پاس موجود ہو جس سے آپ صاحب نصاب ہو جائیں۔ صاحب نصاب کا مطلب ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، یا اس کی رقم موجود ہے، یا اتنا مال، اتنا سامان حاجت اصلیہ سے زائد موجود ہے، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ جبکہ دیگر شرائط میں موجود ہو، یعنی اس پر قرض وغیرہ نہیں ہے۔ اور پانچویں اس کی شرط ہے بلوغت، یعنی بالغ ہونا۔ نابالغ پر یہ واجب نہیں ہے، بالغ ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ دیگر شرائط پائی جائیں۔ تو یہ 5 شرائط میں نے ذکر کی ہیں: مسلمان ہونا، مقیم ہونا، آزاد ہونا، بالغ ہونا اور صاحب نصاب ہونا۔ یہ 5 شرطیں اگر آپ میں موجود ہیں، پائی جاتی ہیں، تو آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ اور یہ کب پائی جائے شرائط؟ جو قربانی کے 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں اگر یہ شرائط آپ کے اندر پائی گئی، یعنی مثال کے طور پر قربانی کے پہلے دن یا دوسرے دن اگر کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے، کافر پر تو قربانی واجب نہیں تھی، لیکن اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور وہ صاحب نصاب بھی ہے، دیگر شرائط بھی ہیں، تو اس پر بھی قربانی دینا واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر ان 3 دنوں سے پہلے آپ صاحب نصاب نہیں تھے، ان 3 دنوں کے اندر آپ کے پاس اتنا مال آ گیا جس سے آپ صاحب نصاب ہو گئے، یعنی 52.5 تولہ چاندی، اس کا آج کا ریٹ بنتا ہے 1,48,000 روپیہ تقریباً، یعنی اتنی دولت، اگر اتنا مال آپ کے پاس موجود ہے تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اس میں قربانی میں اور زکوٰۃ میں 2 چیزوں کا فرق تھا، میں نے پہلے بھی بیان کیا، یاد رکھیے۔ قربانی اور زکوٰۃ میں 2 چیزوں کا فرق ہے اس کے نصاب کے اعتبار سے۔ زکوٰۃ میں ہولان ہول شرط ہے، سال گزرنا شرط ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت موجود ہے، یا اتنا مال تجارت موجود ہے، اس پر سال گزرے گا، حاجت اصلیہ سے وہ زائد ہے، اس پر قرض نہیں ہے، سال گزرنے کے بعد اس میں آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ جبکہ قربانی میں ایسا نہیں ہے، قربانی میں سال نہیں بھی گزرا، اگرچہ آپ ان 3 دنوں کے اندر صاحب نصاب ہوئے ہیں جو قربانی کے 3 دن ہیں، تو پھر بھی آپ پر قربانی دینا واجب ہوگا۔ دوسرا اس کی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ مال سونا ہو، چاندی ہو، مال تجارت ہو، یا سکہ رائج الوقت ہو۔ اگر یہ چیزیں ہیں اور اس پر سال گزر گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جبکہ قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ قربانی میں ان 4 چیزوں کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو حاجت اصلیہ سے زائد پڑی ہوئی ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 2 مرلے کا مکان ایکسٹرا پڑا ہوا ہے اور اس کو کرائے پر چڑھایا ہوا ہے، اور وہاں سے کرایہ آ رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھ پر قربانی واجب نہیں ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر تو وہ 2 مرلے کا مکان تجارت کی نیت سے وہ لیا ہے، تو پھر تو سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔ اور اگر وہ تجارت کی نیت سے نہیں لیا، لیکن چونکہ یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور اس کی جو قیمت ہے 52.5 تولہ چاندی سے زائد ہی ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ 52.5 تولہ چاندی تقریباً 1,48,000 اس کی قیمت ہے۔ ہر دن اس کا ریٹ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، تو ہر دن کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ آج کی ڈیٹ یعنی 23 جون 2023، آج کا جو اس کا ریٹ ہے چاندی کا 1,48,000 کے قریب ہے 52.5 تولہ چاندی کا۔ تو اگر کسی کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں یا اتنی چاندی موجود ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب اس پر غور کرنا چاہیے کہ کتنے ہی ایسے گھروں میں خواتین ہیں جن کے پاس اتنا سونا موجود ہوتا ہے لیکن ان کی توجہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ مجھ پر قربانی واجب نہیں ہے، حالانکہ قربانی ان پر واجب ہوتی ہے۔ ہماری سوچ یہ بنی ہے کہ گھر کے سربراہ نے قربانی دے دی تو سب کی طرف سے ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں۔ یہ شرائط جو بیان کی گئی ہے، اگر یہ شرائط کسی میں بھی پائی جاتی ہے، چاہے وہ
مرد ہے عورت ہے کوئی بھی ہے، یعنی اس میں مرد ہونا شرط ہے ہی نہیں، کسی عورت کے اندر بھی یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو اس پر بھی قربانی دینا واجب ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے 3 4 5 6 افراد ایسے ہوتے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن ایک ہی بکرا آتا ہے، ایک ہی طرف سے قربانی دی جاتی ہے، تو یاد رکھیے اس طرح باقیوں کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ یعنی اگر گھر کے 4 افراد کے پاس اتنی دولت موجود ہے، اتنے پیسے موجود ہیں، آج کے دن کے حساب سے 1,48,000 روپے موجود ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ جس کے پاس بھی اتنی دولت ہے، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہے، چاہے سونے کی صورت میں ہے، چاہے چاندی کی صورت میں ہے، یا چاہے کہ کوئی ایکسٹرا پلاٹ وغیرہ آپ کا ایسا ہے یا مکان ایسا ہے، کسی بھی صورت میں ہے، اس پر قربانی دینا واجب ہو جائے گا۔ یہاں تک علماء نے فقہاء نے لکھا کہ اگر کسی کا 2 منزلہ مکان ہے اور ایک منزل میں وہ رہتا ہے، دوسرا مقفل ہے، تالا لگا ہوا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، دوسری منزل فارغ پڑی ہوئی ہے، تو یہ جو دوسری منزل ہے یہ اس کی حاجت سے زائد ہے، تو اس پر بھی قربانی دینا واجب ہو جائے گا۔ اتنی اس کی کڑی شرائط ہے۔ اور ہم میں کتنے ایسے ہیں جو مال و دولت سے محبت کر کے بیٹھ جاتے ہیں، قربانی نہیں دیتے۔ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ یہ دولت سے انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے۔ کسی خاتون سے آپ کہیں نا جی اسے سونے سے نکال کے آپ جو ہے وہ قربانی دیں، نہیں دے گی، اس کا تو وہ جگر پھٹ جائے گا، دل پھٹ جائے گا، میں کیسے یہ سونا بیچوں، نہیں دے گی۔ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں نہیں دو گے تب تک تم بھلائی کو نہیں پا سکو گے، اور جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ اسے جاننے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے گھر کے افراد ہیں جن پر قربانی واجب ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کو بہت بڑا بکرا لائیں، چھترا لائیں، کوئی ضروری نہیں ہے، آپ حصہ بھی لا لیں تاکہ آپ کا واجب ادا ہو کم از کم۔